نظم آفتاب، ترجمہ گایتری، اشعار 10۔ تعارف: اس نظم کو پڑھنے سے قبل یہ عمل ضروری ہے کہ گایتری کی اصطلاح کو واضح کر دیا جائے۔ گایتری اہل ہنود کی مقدس کتاب رگ وید کا مشہور و معروف منتر ہے۔ اس نظم میں اقبال نے سنسکرت زبان سے گایتری منتر کا آزاد ترجمہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ گایتری منتر کو اہل ہنود رگ وید کی روح سمجھتے ہیں۔ عالم نزا میں اس منتر کا جاپ کیا جاتا ہے۔ اے آفتاب، روح و روان جہاں ہے تو، شیرازہ بندے دفتر کون و مکاں ہے تو، باعث ہے تو وجود و عدم کی نمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن ہست و بود کا، قائم یہ ان سروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے، وہ آفتاب جس سے زمانے میں نور ہے، دل ہے، خرد ہے، روح رواں ہے، شعور ہے۔ اے آفتاب، ہم کو ضیائے شعور دے، چشم خرد کو اپنی تجلی سے نور دے۔ ہے محفل وجود کا سامان تراز تو، یزدان ساکنان نشیب و فراز تو، تیرا کمال ہستی ہر جاندار میں، تیرا نمود سلسلہ کوہسار میں، ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو، زائدگان نور کا ہے تاجدار تو، نئے ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیا تیری۔ تشریح: علامہ اقبال نے اس نظم کو شائع کراتے وقت جو نوٹ تحریر کیا تھا، اگر اس کو یہاں شامل کر دیا جائے تو اس نظم کی معنویت کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکے گا۔ فرماتے ہیں، ذیل اشعار رگ وید کی نہایت ہی قدیم اور مشہور دعات کا ترجمہ ہے جسے گایتری کہتے ہیں۔ یہ عبادت کی صورت میں ان تاثرات کا اظہار ہے جنہوں نے نظام عالم کے حیرت ناک مشاہدے سے اول انسان ضعیف البیان کے دل میں ہجوم کیا ہوگا۔ اس قسم کی تحریروں کا مطالعہ علم النحل کے عالموں کے لیے انتہائی درجہ کا ضروری ہے، کیونکہ ان سے انسان کی روحانی نمو کے ابتدائی مراحل کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں، یہی وہ دعا ہے جو چاروں طرف میں مشترک پائی جاتی ہے اور جس کو برہمن میں اس قدر مقدس سمجھا جاتا ہے کہ بے طہارت کسی کے سامنے اس کو پڑھنا ٹھیک نہیں۔ جو لوگ السنہ شرقیہ کی تصانیف سے واقف ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل سنسکرت میں لفظ سوتر استعمال کیا گیا ہے، جس کے لیے اردو لفظ نہ ملنے کے باعث ہم نے لفظ آفتاب رکھا ہے، لیکن اس آفتاب سے مراد اس آفتاب سے ہے جو فوق المحسوسات ہے اور جس سے یہ آفتاب روشنی حاصل کرتا ہے۔ اکثر قدیم قوموں نے نیز صوفیہ نے اللہ کی ہستی کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، اللہ ایک نور ہے جس سے تمام چیزیں نظر آتی ہیں لیکن وہ خود نظر نہیں آتا۔ ترجمے کی مشکلات سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن اس خاص صورت میں دقت اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ اصل آواز کی موسیقیت اور وہ تمانیت آمیز اثر جو ان کے پڑھنے سے دل پر ہوتا ہے اردو زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ گایتری کے مصنف نے ملک الشعراء ٹینیسن کی طرح اپنے اشعار میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جن کے حروف علت اور صحیح کی قدرتی ترتیب سے ایک ایسی موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا غیر زبان میں منتقل ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس مجبوری کی وجہ سے میں نے اپنے ترجمے کی بنیاد اس سوکت گفتار زیبا پر رکھی ہے جس کو سوریہ نارائن نے گایتری مذکورہ کی شرح کے طور پر لکھا ہے، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ سنسکرت واں اصحاب اس پر وہی رائے قائم کریں گے جو چپ مین نے پوپ کے ترجمہ ہومر کو پڑھ کر قائم کی تھی، یعنی شعر تو خاصے ہیں لیکن یہ گایتری نہیں ہے۔ ایک سے دو شعر میں اس منظر پر یہ بات قطعی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ زیر تشریح نظم آفتاب ایک طرح سے گایتری کا آزاد ترجمہ ہے، جس میں اقبال آفتاب سے یوں مخاطب ہیں کہ تو ہی ہے جو اس جہاں کا روح رواں ہے اور تیرے ہی دم سے اس کائنات کا نظام قائم و دائم ہے، تو نہ ہو تو یہ نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔
یہاں موت اور زندگی کا جو سلسلہ ہے اس کا اظہار تیرے دم سے ہوتا ہے. یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں جو رونق اور چہل پہل ہے وہ بھی تجھ سے ہے. اے آفتاب، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، چاروں عناصر کے مابین جو ربط اور شیرازہ بندی ہے اس کی بنیاد بھی تو ہی ہے. مزید یہ کہ کائنات میں جو بھی جاندار اشیاء موجود ہیں ان میں زندگی کی لہر تیرے ہی دم سے دوڑتی ہے. عالم رنگ و بو میں جو بھی نظر آتا ہے اس کا وجود تیرے سبب سے ہی قائم ہے. تیری شہادت کے بغیر یہ چیز بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں. خود تیرے وجود میں جو روشنی اور حرارت ہے وہی ان اشیاء کے لیے حیات کا سبب ہے. تیرے وجود سے ہی پوری کائنات روشن اور منور رہتی ہے اور اسی روشنی کے سبب دل، عقل اور روح مسرور و شادماں رہتے ہیں. اس کے بعد اقبال ایک دوسرے انداز سے مکالمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے نور سے خرد اور شعور کی روشنی عطا کر اور اسی نور سے ہماری عقل اور خرد کو بھی منور کر دے. اس دنیا کی ترتیب اور نظم و ضبط تیرے بغیر ممکن نہیں. تو ہی ہے جو ان کا اہتمام کرتا ہے. اس کائنات میں نظم پیدا کرنے والی ذات تیری ہے. یہی نہیں بلکہ یہاں جو بھی ادنا و اعلیٰ ہے، چھوٹا یا بڑا ہے، اس کی تخلیق تیرے دم سے ہے. کائنات کی ہر شے تیرے کمال فن کی آئینہ دار ہے. یہاں تک کہ پہاڑوں کے جو سلسلے ہیں وہ بھی تیرے فن کے شاہکار ہیں. اے آفتاب، تو ہر چیز میں موجود زندگی کا خالق ہے اور دنیا میں جتنی بھی روشن اور منور چیزیں ہیں ان کا سرتاج بھی تو ہی ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ تیری ابتدا اور انتہا کیا ہے. تیرا نور تو ان حدود سے قطعی آزاد ہے جن کا تعلق ازل اور ابد سے ہے.